بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے جس کے راوی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ساتھ کھڑے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، عطا بن ابی رباح، میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے کہ جنتی عورت؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں جنتی عورت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہ وہ کون سی ایسی عورت ہے جو ہے بھی جنتی اور ہمارے اندر موجود ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں وہ جنتی بھی ہے اور ہمارے اندر موجود بھی ہے۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتا دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی تھی جو رنگت کے اعتبار سے سیاہ تھی، اس کی عمر بڑی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ گزر رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جا رہی ہے جو جنتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی عورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ مرے گی تو جنت کے اندر جائے گی، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ یہی عورت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، میں بازاروں کے اندر جاؤں تب بھی، اگر میں گھر کے اندر چلی جاؤں تب بھی مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، گھر والے بھی ہنستے ہیں، باہر والے بھی ہنستے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت اس کی بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کا درس دینا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خاتون سے کہا، کیا تجھے اللہ رب العزت سے میں دعا کروں کہ تجھے شفا مل جائے؟ ایک ہے یہ پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں تمہیں اسی جس طرح تو رہ رہی ہے ویسے میں تمہیں جنت کی خوشخبری دے دوں۔ تو اب اگر اس بیماری کے اندر تو صبر کرے گی تو صبر کا بدلہ تجھے جنت ملے گا۔ اگر تو کہتی ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں تجھے شفا مل جائے، پھر دنیا کے اندر راحت اور سکون تو ہے، آخرت کے اندر پھر یہ نہیں ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہوں۔ اس نے سوچ و بچار کی، اپنے ذہن کو لڑایا اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بار بار دہرایا۔ اس کے بعد اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں اور اس صبر کے بدلے میں مجھے جنت ملے، باقی ایک میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے، عرض ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جس وقت مجھے دورہ پڑتا ہے تو اس دورے کے دوران میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اور عورت کا جو حیا ہے وہ پردے کے اندر ہے، لہٰذا اللہ سے یہ دعا کریں کہ جس وقت مجھے مرگی کا دورہ پڑے اللہ مجھے بے پردگی سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عورت کے حق کے اندر دعا کی۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں اس کے اس خوش نصیبی کے اوپر میں اتنی بڑا متاثر ہوا کہ وہ کیسی خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ انسان بھی صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ تو جب انسان صبر سے کام لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تو انسان مشکلات کے اندر زندگی بسر کر لے گا، لیکن اگر اس کے اندر اس نے صبر کیا تو اللہ اس صبر کا بدلہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔